اس نے زارون اور گھر کے لیے جاب کی تھی، اور جاب کے پہلے ہی دن اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس سے غلط فیصلہ سرزد ہو چکا ہے۔ ہمدانی صاحب کی بچی کوئی عام بچی نہیں تھی، شیطان کا سایہ تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے محراب کو کھپانا شروع کیا تھا۔ کبھی کھچڑی کھانی ہے تو کبھی پاستا کھانا ہے، کبھی سیلڈ کھانا ہے تو کبھی کچھ۔ وہ محنت سے بنا کر لاتی تو ایک چمچ کھاتے ہی اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ ٹھیک نہیں بنا، لہٰذا اب کوئی اور ڈش بنا کر اس کے حضور پیش کی جائے۔ بات صرف یہیں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھی، مگر بھری پلیٹ کو وہ ریجیکٹ کر کے کبھی قیمتی قالین پہ دے مارتی اور کبھی دیوار پر، اور اس کی صفائی میں جو اسے جان کھپانی پڑتی تھی وہ کوکنگ سے زیادہ محنت طلب کام تھا۔ عجیب بے بسی تھی کہ کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی کہ بچی کو اس کا بنایا ہوا کچھ بھی پسند نہیں آ رہا، حالانکہ وہ اپنی پوری محنت اور توجہ سے سب بنا رہی تھی، اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ پہلے ہی دن ریجیکٹ ہو جائے۔ وقت نے عجیب مشکل میں پھنسا دیا تھا، اس کے سارے رستے تاریک ہو گئے تھے۔ 3 بجے کے قریب شہریار سو کر اٹھا تو سب سے پہلی فکر اسے اپنی بیٹی کے کچھ کھانے پینے کی تھی، جو اپنے کمرے میں بھوکی پیاسی موڈ آف کیے بیٹھی تھی۔ پری، اسے آواز دیتا وہ کمرے میں آیا تو سامنے بیڈ پر بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ پری، کیا ہوا میری جان کو؟ رو کیوں رہی ہو بیٹے؟ لمحوں میں اسے سینے سے لپٹاتے ہوئے وہ جیسے بےکل ہوا تھا۔ پری کی شکایتیں شروع ہو گئیں۔ بڑے پاپا نے پھر میڈ بدل دی ہے، مجھے اس کا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں کھانا۔ کیوں؟ بس مجھے اچھی نہیں لگی وہ۔ لیکن بیٹا کیوں اچھی نہیں لگی؟ اس نے ڈانٹا ہے کیا آپ کو؟ نہیں، ڈانٹا نہیں ہے، پر وہ مما جیسی دکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آئی ہیٹ مما۔ اس نے اصل وجہ بیان کر دی۔ شہریار کے لب بھنچ گئے۔ نفرت تو وہ بھی کرتا تھا اس بے حس عورت سے جو ایک معمولی سی بات پر اس کی ساری محبت، سکھ اور آرام کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی، مگر اس کی بیٹی کی نفرت شاید اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھی کہ اسے اس کا کوئی بھی ہم شکل پسند نہیں تھا۔ اوکے، میں آپ کے بڑے پاپا سے بات کرتا ہوں، پتہ نہیں کس کو رکھ لیا انہوں نے۔ دھیمے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے فوراً جیب سے فون نکالا۔ ہمدانی صاحب نے دوسری بیل پر اس کی کال پک کر لی۔ جی بیٹا، ہو گئی صبح؟ ہو گئی پاپا، مگر پری آپ سے ناراض ہے، رو رہی ہے وہ۔ کیوں؟ دوسری طرف وہ بے چین ہوئے تھے۔ میڈ جو تبدیل کر دی ہے آپ نے اس کی۔ مجبوری تھی بیٹا، اس سے پچھلی جو لڑکی تھی، پتھر کا باؤل دے مارا تھا پری نے اس کے منہ پر۔ شکر کرو آنکھ بچ گئی، مگر پیشانی پر گہرا زخم آیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر جاب کے لیے تیار نہیں تھی۔ تمہیں بتاؤ میں کیا کرتا؟ اس سے سوری کر لیتے بڑے پاپا، مجھے بس غصہ آ گیا تھا۔ پری نے موبائل کے اسپیکر سے نکلتی ان کی آواز سن لی تھی اور موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بولی تو وہ کھل کر ہنس دیے۔ سوری کی تھی میرے بیٹے، مگر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اب جو نئی آئی ہے نا، یہ اس سے بھی اچھی ہے، مجھے اچھی نہیں لگی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو بڑے پاپا کو تھوڑا ٹائم دو، وہی پرانی والی دوبارہ آ جائے گی۔ خوش اب؟ جی پاپا، تھینک یو، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے موبائل باپ کو واپس کر دیا۔ ادھر ہمدانی صاحب نے فوراً آئرہ کو کال میں لائی تھی۔ ہاں آئرہ بیٹے، میں نے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں، اب تم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں انکل، اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں نے ابراڈ جانا ہے، جانے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ نہیں، اتنا انتظار نہیں کر سکتا، اتنے دن تک تو شہریار کا سسر بیچ کھائے گا مجھے۔ اس کی بیٹی مکمل طور پر اس کی مٹھی میں ہے، وہ کسی بھی وقت میری ساکھ کو اور میرے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس بس یہی ایک ہفتہ ہے، جو بھی کرنا ہے فوری کرو اور جان چھڑاؤ ہماری اس بلا سے۔ ٹھیک ہے انکل، آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے، اب تو کچھ کرنا ہی تھا اسے۔ پورے 2 گھنٹوں میں اس نے پلان بنایا کہ جن جن جگہوں پر شہریار کی بیوی جاتی ہے، پہلے وہ وہاں اس کے اوقات کار کا پتہ لگائے گی، اور پھر شہریار کی بیٹی کو مہرہ بنا کر وہ محراب کے کندھے پر بندوق رکھتے ہوئے اس کا نشانہ لے لے گی۔ بظاہر یہ سب سوچنا آسان لگ رہا تھا، مگر حقیقت اس سے مختلف تھی۔ اسے اس معاملے میں بے حد محتاط رہنا تھا۔ آخر کار کسی کی جان لینا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ اس رات جاب سے واپسی پر وہ زارون کے پاس آ کر بیٹھی تو پہلی بار بستر پر اس کی موجودگی سے اس کو تحفظ کا احساس ہوا۔ کوئی تھا دنیا میں جسے اس کا تماشا بننا برا لگتا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ محراب اس سے کوئی بات کیے بنا چپ چاپ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ تب ہی وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا،
کیسا رہا آج کا دن؟ محراب کو اس سے قطعی امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کوئی سوال کرے گا، تبھی حیرانی سے پلٹ کر اسے دیکھا جس کی اداس نگاہیں اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت مشکل، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ مجھے یہ جاب صرف ایک چھوٹی سی شیطان بچی کو سنبھالنے کے لیے مل رہی ہے۔ کیا کیا نہیں پکوایا اس نے مجھ سے، مگر کھایا کچھ بھی نہیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس بچی کا گلا دبا دوں۔ پہلی بار وہ اس سے کچھ شیئر کر رہی تھی۔ زارون کو اچھا لگا۔ ماں کہاں تھی اس کی؟ ماں نہیں ہے، چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ایسی شیطان اولاد کو پالنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ہاں صحیح۔ اپنی دوست کو بتایا تم نے؟ بتایا ہے، مگر اس کا ایک ہی جواب ہے، ہمت سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی نے یہ جاب دلوائی ہے نا؟ ہاں۔ کب سے جانتی ہو تم اس لڑکی کو؟ جب سے اس گھر میں آئی ہوں۔ کون کون ہے اس کے گھر میں؟ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ کرتی کیا ہے؟ نہیں پتا۔ تو پتہ کیا ہے تمہیں؟ وہ تمہارے سارے معاملات میں شامل ہے اور تمہیں اس سے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ شاباش ہے تمہیں محراب۔ وہ خفا ہوا۔ محراب کو بھی محسوس ہو گیا کہ اس کی غلطی ہے، تبھی سر جھکاتے ہوئے بولی، اب ملوں گی تو سب کچھ پوچھ لوں گی۔ وہ بری لڑکی نہیں ہے۔ کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے، یہ وقت بتاتا ہے۔ دیکھا نہیں کتنا تم اعتبار کرتی تھی غزالہ پر، مگر تمہیں اس کا کیا صلہ ملا؟ ساری عمر کے لیے مجھ جیسا ایک ناپسند شخص تمہارے گلے پڑ گیا۔ جو بدنامی ہوئی وہ الگ، اور بالکل بے قصور ہوتے ہوئے بھی جو سزا ملی وہ الگ۔ جب نہیں سیکھا تم نے اپنی اس غلطی سے، تو اب کیسے سیکھ لو گی؟ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ محراب کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ سر اٹھا سکے۔ دنیا تمہارے جیسی نہیں ہے محراب۔ تم ایک شفاف موتی ہو، مگر یہ معاشرہ کیچڑ ہے۔ اسی لیے میں تمہیں خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کتنی معصوم اور بے وقوف ہو۔ مجھے تو اس جاب میں بھی اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، ورنہ آج کل 25-30 ہزار کی نوکری کے لیے لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، اور اس نے تمہیں پلک جھپکنے میں 40 ہزار کی نوکری دلوا دی۔ واہ کمال ہو گیا۔ وہ تلخ ہو رہا تھا۔ محراب نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں رگڑیں۔ وہ ایسی نہیں ہے جیسی تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ وہ بس میری مدد کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں۔ چلو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ صبح کورٹ جانا ہے مجھے، جب اٹھو تو مجھے بھی ساتھ ہی اٹھا دینا۔ کورٹ کیوں جانا ہے؟ اب کہ اس نے چونک کر دیکھا۔ زارون نے سگریٹ سلگایا۔ پیشی ہے، غزالہ نے کیس کیا ہے مجھ پر نان نفقے کا۔ نان نفقہ تو اس کا اور اس کے بچے کا حق ہے۔ ہاں، اگر بچہ اپنا ہو۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ بچہ تمہارا نہیں ہے؟ ہاں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ مگر ایسے کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تمہارا اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق تھا؟ جو کچھ بھی تھا وہ تم سے نکاح سے پہلے تھا۔ تمہیں اپنانے کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا میں نے، اور یہ بات وہ جانتی ہے، اسی لیے بدلہ لے رہی ہے۔ بچہ پہلے کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، اس سے ملاقات کے آخری دن تک ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو پھر اب کیا کرو گے تم؟ کچھ نہیں، اسے اسی کے کھودے ہوئے گڑھے میں منہ کے بل گراؤں گا۔ کیسے؟ عدالت میں پیش ہو کر۔ چلو ٹھیک ہے۔ طلاق نہیں دو گے؟ دوں گا، مگر اچھی طرح ناک سے لکیریں نکلوا کر۔ محراب نے اس کے اس جملے کو بھی اپنی سمجھ کے مطابق لیا۔ اس کی نظر میں وہ کسی صورت غزالہ سے دستبردار ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جہاں غزالہ سے علیحدگی کی بات آتی تھی وہ پہلو بچا لیتا تھا۔ اندر کہیں چور ہوگا، ایسے ہی نہیں اس کے لیے میری بہن کو مروا دیا اس نے سوچتے ہوئے کروٹ بدلی تھی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اسے اپنی کمر پر زارون کا ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ محراب کا سارا جسم برف بن گیا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور تم نے؟ بمشکل وہ جواب دے پائی تھی جب وہ بولا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں؟ پچھلے 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ اس دن ڈاکٹر فرحت کتنا غصہ کر رہے تھے، یاد ہے نا تمہیں؟ جلدی ٹھیک ہونے کے لیے وقت پر کھانا بھی ضروری ہے، نصیحت بھرے لہجے میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جب زارون نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب ہاتھ کا زخم کیسا ہے تمہارا؟ بہتر ہے، میں کھانا لاتی ہوں، تم کھا لو۔ فوراً ہی اس نے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ اس رات زارون نے زبردستی اسے اپنے بازو پر سلایا تھا۔ اسے تو سکون کی نیند آ گئی، مگر محراب ساری رات نہیں سو سکی تھی۔ اگلی صبح زارون محراب کے اٹھانے سے پہلے اٹھ گیا تھا۔
وہ جو نماز فجر کے بعد سوئی تھی اب تاخیر سے اٹھنے پر خاصی شرمندہ تھی۔ چپ چاپ بستر سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو زارون اسی کا منتظر تھا۔ چچی نے ناشتہ بنا لیا ہے، تم ایسا کرو میرے کپڑے نکال دو، تھوڑا پانی دے دو، منہ ہاتھ دھو لوں پھر کپڑے بدل دینا۔ ٹھیک ہے۔ دوپٹے سے گیلا چہرہ خشک کرتی وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ اپنی پسند سے اس نے زارون کے لیے کاٹن کا نیلا سوٹ نکالا مگر اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ نہیں، یہ رکھ دو، وہ والا بلیک سوٹ جو نظر آ رہا ہے وہ لاؤ۔ وہ بلیک سوٹ 3 ماہ قبل دبئی سے لایا تھا اور شہر کے سب سے مہنگے ٹیلر سے فل فیشن میں سلوایا تھا۔ اس وقت اس لباس کے لیے اس کی پسند نے محراب کو جیسے آگ لگا دی۔ حد ہو گئی ہے، اس عورت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے تمہیں، مگر تمہارے دل میں اب بھی اس کی محبت کے چشمے ابل رہے ہیں۔ وہ بلا وجہ عدالت میں گھسیٹ رہی ہے تمہیں، اور تم تیار ہو کر اب بھی اسے دکھانے کے لیے اس قدر پن ٹھن کے جا رہے ہو جیسی پیشی نہ ہوئی کوئی بارات ہو گئی۔ بلیک سوٹ الماری سے نکالتے ہوئے وہ بڑبڑائی تو زارون مسکرایا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے کیوں کوئی مسئلہ ہونے لگا، میری بلا سے جان دے دو اس پر، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ تم چل رہی ہو ساتھ؟ زارون نے مزید مزہ لیا جب وہ تنک کر بولی، نہیں، اتنا فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بدل دو کپڑے، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ سبحان اللہ، ابھی 9 نہیں بجے اور تمہیں دیر ہو رہی ہے، بڑی بےتابی ہے اپنی منکوہا سے ملنے کی۔ اب کے سلگ کر کہتے ہوئے اس نے کپڑے بیڈ پر پٹک دیے۔ میرا تو خیال ہے ساری رات نیند ہی نہیں آئی ہوگی تمہیں عدالت جانے کا سوچ کر۔ عدالت 9 بجے کھل جاتی ہے اور مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرنا ہے۔ ہاں ہاں، جاؤ جاؤ، کس نے روکا ہے؟ میں تو کہتی ہوں ناشتہ بھی وہیں جا کے کرو، پتہ تو چلے کیس والوں کو۔ تم دعا کرو کیس واپس لے لے وہ، کیونکہ طلاق اسے میں دوں گا نہیں، کبھی نہیں۔ تو نہ دو، مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ اس بار وہ پہلے سے زیادہ جل کر بولی تھی۔ زارون نے مسکراہٹ چھپا لی۔ تمہاری دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں نا، اس لیے سنا رہا ہوں۔ ہاں، بہت قبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی تو آج تمہارے ساتھ نصیب نہ پھوٹ رہے ہوتے میرے۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ شرٹ اتارتے ہوئے بھی زارون اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، پہننے ہیں کپڑے تو پہن لو، نہیں تو مجھے اور بھی بہت کام ہے، وہ غصہ ہوئی تھی۔ زارون نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ناشتہ کر رہا تھا جب محراب نے پوچھا، واپسی کب تک ہوگی تمہاری؟ کوئی پتہ نہیں، شام ہو جائے گی۔ کیوں، مس کرو گی تم مجھے؟ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے مسکرا کر دیکھنے پر بھی وہ جلی تھی۔ زارون کو اس کا یہ رویہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تیار ہو کر اس نے اپنے دوست کو کال کر دی۔ وہ گاڑی لے آیا تو محراب نے پوچھا، باہر کیسے جاؤ گے، ویل چیئر تو ہے نہیں؟ تم تو ہو نا، لے جاؤ پکڑ کے۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ محراب اس کو گھور کر رہ گئی۔ 2 من وزن ہے تمہارا، میری اتنی جان نہیں ہے کہ میں تمہیں پکڑ کے وہاں تک لے جا سکوں، تو بنا لو نا اتنی جان۔ اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ دیر تو ہو رہی ہے مگر تم نے جان بوجھ کر باتوں میں لگایا ہوا ہے۔ تم چاہتی نہیں ہو میں جاؤں، تم جانے دو گی تو جاؤں گا نا۔ جاؤ زارون، میری طرف سے اجازت ہے۔ اتنے غصے سے کیوں کہہ رہی ہو؟ لگتا ہے صبح صبح مرچیں چبا لی ہیں۔ تم نے نہیں جانا، میرا خیال ہے میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے، وہ ضد ہو گئی تھی۔ زارون پھر سے ہنس پڑا۔ محراب کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے دوست کو کال کی، وہ گاڑی سے ویل چیئر لے آیا تھا۔ محراب نے کچن کی کھڑکی سے اسے جاتے دیکھا، پھر بڑبڑائی، گھننا، میسنا، چلاک کہیں کا۔ عصر ڈھل چکی تھی، مغرب کا وقت بھی تنگ پڑ رہا تھا، مگر زارون کی واپسی کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ محراب کام سے واپس آئی تو بے ساختہ پریشان ہو گئی۔ وہ جو صبح بڑے دعوے سے کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس اسے مس کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اب دن ڈھل جانے پر بے ساختہ فکر مند ہونے لگی تھی۔ مضطرب نگاہیں بار بار بھٹک کر وال کلاک کی جانب اٹھ رہی تھیں، اور دل کی حالت ایسی تھی جیسے غروب ہوتے سورج کے ساتھ وہ بھی ڈوب رہا ہو۔ زارون کو اتنی دیر لگنی تو نہیں چاہیے تھی۔ مریم بیگم اس کی بے چینی اور تفکر نوٹ کر رہی تھیں مگر خاموش تھیں۔ مغرب سے عشاء ہو گئی مگر زارون نہیں آیا۔ اسے غصہ آنے لگا، ذہن میں 100 طرح کے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ بوجھل دل اور سلگتے اعصاب کے ساتھ اس نے رات کا کھانا تیار کیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ محراب کا الجھا سانس بے ساختہ بحال ہوا تھا۔ مریم بیگم سو چکی تھیں لہٰذا گیٹ اسی نے کھولا۔
زارون کا دوست اسے ویل چیئر کے ساتھ گیٹ تک چھوڑ گیا تھا۔ محراب نے دیکھا تو وہ بے حد تھکا ہوا نڈھال سا لگ رہا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اندر کوئی لاوا تھا جو پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ آ گیا تمہیں گھر یاد، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ زارون نے اس کے غصے پر قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کہہ رہی ہو؟ نہیں، تمہارے فرشتوں کو کہہ رہی ہوں۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا اسے کچا چبا جاتی۔ زارون کو اس کا لہجہ بے حد ناگوار گزرا، تاہم وہ برداشت کر گیا۔ آوارہ گردی کرنے نہیں گیا تھا، کام سے گیا تھا، کام ختم کر کے ہی آنا تھا۔ معذور انسان ہوں، اپنے اختیار کا مالک نہیں رہا اب۔ اتنا وقت لگتا ہے کام ختم کرنے میں؟ کون سی عدالت ہے جو اس وقت تک کھلی رہتی ہے؟ یا جج اتنے ہی فارغ ہیں کہ سارا دن صرف تمہارا ہی کیس نپٹاتے رہے؟ وہ اتنی آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو رہی تھی یہ زارون کو بھی خبر نہیں تھی اور اسے بھی خبر نہیں تھی۔ زارون لب بھینچ کر رہ گیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری وجہ سے اگر کوئی تمہارا کام رکا ہوا ہے تو بتاؤ۔ برداشت کے باوجود اس کا لہجہ غسیلا ہوا تو وہ جل کر رہ گئی۔ بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے، پاؤں پٹک کر کہتے ہوئے وہ واپس پلٹ گئی۔ زارون سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ اپنے کمرے میں محراب دونوں پاؤں سمیٹ کر بیڈ پر بیٹھی تھی، کب سے رکے آنسوؤں کو جیسے بہنے کا موقع مل گیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے چچی؟ محراب کے وہاں سے چلے جانے کے بعد اس نے پاس کھڑی مریم بیگم سے پوچھا، جو محراب کی بلند آواز پر جاگ کر باہر آئی تھیں۔ تبھی وہ بولی، پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ جیلوں عدالتوں کے کاموں میں بندہ پریشان ہی ہوتا ہے زارون۔ ٹھیک ہے چچی۔ ان کی وضاحت پر آہستہ سے بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ویل چیئر کے پہیے جوں ہی دہلیز تک پہنچے، اندر وہ بیڈ پر روتی ہوئی اسے مزید حیران کر گئی۔ دن بھر کی تھکن کئی گنا مزید بڑھ گئی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ میں صبح تمہیں بتا کر گیا تھا کہ پیشی ہے۔ موبائل تمہارے سامنے میں نے کل غصے میں توڑ دیا تھا۔ کیسے رابطہ کرتا؟ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو بس۔ اس وقت وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کون سی چیز رلا رہی ہے، کس وجہ سے اتنا غصہ آ رہا ہے۔ اندر کہیں بس ایک ہی بات سر پٹک رہی تھی کہ ضرور اس نے غزالہ کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، اس کی منت کی ہوگی کہ وہ کیس واپس لے کر صلح کر لے، اور بس یہی بات اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زارون حیران پریشان سا اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس رات وہ کمرے میں بھی نہیں سوئی تھی۔ زارون کو کھانا اور چائے مریم بیگم نہیں دیا۔ اگلے روز اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ کام پر چلی گئی تھی۔ زارون کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ کل رات بہت دیر تک جاگ کر وہ بے قرار سا اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح فجر کے قریب کہیں آنکھ لگی تھی۔ ساری رات سوچ سوچ کر بھی اسے کہیں اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ذہن میں اگر کوئی سوچ جگہ بنا رہی تھی تو وہ یہی تھی کہ محراب اس سے بیزار ہو رہی ہے، تھک رہی ہے اس کی ذمہ داری سے، اور اب کسی بہانے سے غزالہ کی طرح وہ بھی اسے جان چھڑانا چاہ رہی ہے۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ پہلی بار اسے اپنی معذوری اور بے بسی پر رونا آیا تھا۔ سارا دن وہ بے قرار سا بھوکا پیاسا اس کا انتظار کرتا رہا۔ شام کو وہ گھر واپس آئی تو اسے سکون ملا۔ محراب؟ وہ کھانا کھا رہی تھی جب اس نے آواز دے کر بلایا۔ کھانے سے ہاتھ روک کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ ہاں؟ ایک گلاس پانی پلا دو۔ پاس جگ رکھا ہوا ہے، بھر کر پی سکتے ہو تم۔ وہ ابھی تک غصے میں تھی۔ زارون مسکرا دیا۔ پی تو سکتا ہوں، مگر تمہارے ہاتھ سے پینا اچھا لگتا ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتے مفت کی ملازمہ رکھا ہوا ہے مجھے۔ ایک وہ بیوی ہے جو جان چھڑانے کے لیے عدالتوں میں گھسیٹتی پھر رہی ہے، مگر پھر بھی موصوف ترلے کرتے پھر رہے ہیں، اور ایک میں بیوی ہوں جس کی زندگی کا سوائے خدمتوں کے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے پانی جگ سے گلاس میں انڈیل دیا تھا۔ زارون نے آنکھیں بند کر کے سر پیچھے ٹکا دیا۔ کون سی خدمت کرتی ہو تم میری؟ سارا دن تو لڑتی رہتی ہو۔ ابھی کل رات ہی دیکھ لو ذرا، جو تمہیں احساس ہوا ہو کہ میرا شوہر سارے دن کی خواری کے بعد گھر آیا ہے، اسے پانی کا ایک گلاس ہی دے دوں، الٹا آتے ہی جھگڑا شروع کر دیا۔ ہاں تو جس کے ساتھ پورا دن گزار کر آئے تھے اس کے ساتھ کھا پی کر بھی آنا تھا۔ کیسے آتا کھا پی کر؟ وہ تو جان چھڑانے کے چکروں میں ہے۔ تو چھوڑ دو نا اس کی جان، کیوں اپنی اور اس کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے؟ ویسے تو بڑے غیرت والے بنتے تھے۔ غیرت والا تو اب بھی ہوں، مگر بس بیویوں کے معاملے میں بے بس ہو گیا ہوں۔
بیویوں کے معاملے میں نہیں، صرف اسی کے معاملے میں بے بس ہو تم۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب وہ اتنی ہی دل پر چڑھی ہوئی تھی تو میری بہن کو بے موت مار کر مجھ سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رہتے اسی کے ساتھ خوش۔ زارون اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے کہاں دل پر چڑھے ہوئے دیکھ لیا اسے؟ اندھی نہیں ہوں میں، سب نظر آتا ہے۔ ایویں ہی نہیں صبح سے رات تک دھکے کھا کر آئے ہو۔ فور گاڈ سیک یار، بیوی ہے وہ میری، نکاح کیا ہے اس کے ساتھ۔ اب اگر اس رشتے کو بچانا کسی بھی طرح ممکن ہو تو میں کوشش تو کروں گا نا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ کچھ غلط نہیں ہے، تم غلط ہو میری زندگی میں۔ اسے کہو یہاں آ کر خاطرداری کرے تمہاری، مجھ سے مزید کسی خدمت کی امید مت رکھنا۔ وہ چڑھ کر بولی۔ زارون اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ جیسے کمرے میں آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ اس کا رویہ زارون کی سمجھ سے باہر تھا۔ حالات نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، وہ کہاں کہاں پہ وند لگاتا۔ لال حویلی میں حالات بدل گئے تھے۔ سردار عبداللطیف نے اپنے اکلوتے بیٹے کی معذوری اور علاقے کے سرداروں کی ناراضگی کی وجہ سے لال حویلی چھوڑ کر ملک سے باہر رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زارون کے بڑے دونوں بھائیوں میں آج کل گدی کے لیے جھگڑا چل رہا تھا۔ بیگم عبدالرحیم زارون کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں، مگر وہاں کسی کے پاس ان کے آنسو پونچھنے کا وقت نہیں تھا۔ نایاب کی ناحق موت نے حویلی کی رونقیں نگل لی تھیں۔ ایسے میں کون تھا جو زارون عبدالرحیم اور اس کی زندگی کی مشکلات کے بارے میں سوچتا؟ جو رشتے اس کے نام سے جڑے تھے وہ بھی بیزار ہو رہے تھے۔ دوستوں نے اپنا روپ دکھا دیا، رشتوں نے اپنا۔ اسے کبھی کبھی خود پر ہنسی آتی اور کبھی تنہا بیٹھا بیٹھا رو دیتا۔ اپنے باپ کی یاد آتی تو اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہونے لگتی۔ زندگی اس کے ساتھ جو صفاقی برت رہی تھی، شاید وہ اسی کا مستحق تھا۔